السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ 2 دن کے ناغے کے بعد میں یا میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں، کچھ مصروفیات تھیں جس کی کچھ پولیٹیکل اور دوسری جس کی وجہ سے میں ویلاگ نہیں کر سکا، لیکن بہرحال آج کا ویلاگ بہت اہم ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلے جو اہم چیز ہے جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کا اس حوالے سے وضاحت اور معلومات کرنا چاہتے ہیں لوگ کہ یہ جو اچانک کل حملے ہوئے ہیں کابل کے اوپر اور جس میں داعش کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ داعش جو ہے کابل پر حملے کرے گی۔ جو لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس ہفتے بھی کہا تھا، اور آج سے تقریباً 1.5 سال قبل جب داعش کو لایا جا رہا تھا کابل ایئرپورٹ پر معاف کیجیے گا، تو اس وقت ہم نے بتایا تھا کہ داعش جو ہے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ان کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ اب جو ہوا ہے کل، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کانسپریٹک تھیوریز ہے۔ وہ کانسپریٹک تھیوریز یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ داعش نے یہ حملہ کیوں کیا اور کس کے اشارے پہ کیا۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک چیز ہوتی ہے فالس فلیگ، یا پھر ایک کہتے ہیں ٹرک اٹیک۔ یہ بنیادی طور پر اس کی وجوہات یہ تھی، میں اپنے گزشتہ کئی ولاگز میں آپ کو اشارہ کرتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے کابل سے امریکہ نے اپنا انخلا کیا ہے، اس انخلا کے اوپر امریکہ کی انتظامیہ، اس کی اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کے اندر بڑی زبردست تفریق پیدا ہو گئی تھی۔ ایک تو تفریق یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک تو اس سے چین کو اور روس کو وہاں پر ویکیوم پر کرنے کا موقع ملے گا، جس کے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی کو نقصان ہوگا۔ دوسرا سب سے بڑی بات جو ہوئی کہ جس طرح امریکہ نکلا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز، ڈیوائسز، نائٹ کے کیمرے ہیں ان کے، اور جو کمروں کے اندر جو چھان بین کرتے ہیں اور جو سرنگوں کے اندر جو دیکھنے والے آلات ہیں وہ ان کی ڈیوائسز ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے ڈیوائسز بھی ان کے ہاتھ لگے ہیں جس میں کہ امریکہ کی بڑی حساس معلومات، نہ صرف افغان طالبان بلکہ کچھ پڑوس ملکوں کے، جہاں سے کہ وہ امریکہ یا افغان طالبان جن پڑوس ملکوں میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، وہ تمام چیزیں بھی، وہ ڈیوائسز بھی ان کے ہاتھ لگی ہیں۔ اچھا، ان ڈیوائسز کی واپسی کے لیے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں پس پردہ کہ امریکہ نے کوشش کی تھی طالبان کے اپنے ان ارکان سے جو کہ امریکہ کے ساتھ تھوڑا سا ہمدردی کا عنصر رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں ساری چیزوں کو سمجھنے سے پہلے، کہ طالبان کے اندر بھی اختلافات ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ طالبان کو آپ یہ نہ سمجھیں، ایک تو اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں نا، وہ وادی پنجشیر والا، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو طالبان ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ کچھ اختلافات کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش یہ تھی یا بائیڈن کی خواہش یہ تھی، جو ان کو بتایا گیا تھا کہ جس طریقے سے جب امریکہ نکلے گا تو اس کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم سارے کے جو معاملات ہیں افغانستان کے، اس کو ہم خود بخوبی سنبھال لیں گے، اور یہاں پہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ ہوگی تو طالبان کی، لیکن وہ امریکہ کی حمایت یافتہ ہوگی۔ وہ سارا آپ کو پتہ ہے، لیکن جیسے ہی وہ دھڑن تختہ ہوا، کیونکہ وہ سب ایک سہانا خواب تھا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ ہے، تو جیسے ہی وہ دھڑن تختہ ہوا تو اس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے نا وہ ریورس ہو گئے، اور امریکہ کو اس کی ذمہ داری آئی امریکہ کے اوپر۔ اچھا، نہ صرف امریکہ پہ آئی بلکہ نیٹو اور دوسرے جو ممالک تھے جو کہ اسلام اور طالبان کے حوالے سے جن کو اندیشہ تھا، ان کو بھی بڑا سیٹ بیک ہوا۔ اس تمام صورتحال کے اندر یہ جو امریکہ کا یہ معاملہ تھا، اس پہ پھر بائیڈن کے اوپر دباؤ یہ آیا کہ وہ اپنی پالیسی کو ریویو کرے، لیکن بائیڈن نے ریویو کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کچھ جو امریکہ کے اندر جو طاقتیں ہیں، میں کھل کر اس میں بات نہیں کروں گا، بہت ساری پھر وہ معاملات آ جاتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ہی کچھ لوگوں کے ذریعہ، ان کو امریکہ کے کون ہیں وہاں پہ، ایک تو طالبان ہیں اور ان کے داعش ہیں۔ داعش کون لے کے آیا تھا؟ داعش کو امریکہ ہی لے کے آیا تھا۔ ٹونی بلیئر کا اسٹیٹمنٹ پڑا ہوا ہے کہ داعش ہم نے بنائی تھی، اور وہ تب تو کلیئر ہو چکی ہے ساری باتیں، اب مطلب کوئی ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ کریٹر کون تھا، القاعدہ کا کریٹر کون تھا داعش کا، اور داعش جو کس طرح گئی۔ خیر، بہرحال اب جب یہ فیصلہ ہوا تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ وہاں پر ایک فالس فلیگ یا ٹرک اٹیک کریں۔ اس ٹرک اٹیک کی وجہ سے ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ ہلڑ بازی ہوگی، حالات خراب ہوں گے، ڈزنٹ میٹر کہ اس کے اندر شاید 1-2 امریکی چلے بھی جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا نا کہ بڑی طاقتیں جو ہوتی ہیں اپنے مفاد کی خاطر اپنے ایک آدمی کو
کی خاطر وہ ریاستوں پہ حملہ کر دیتی ہیں. یہ بات یاد رکھنے والی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلیہ ہے بڑی طاقتوں کا، کہ اپنے ایک شخص کی خاطر وہ ریاستوں پہ حملہ کر دیتی ہیں اگر ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے، اور جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو اپنے مفاد کی خاطر وہ آدھی ریاست بھی تباہ کروا دیتی ہیں. تو یہ جو ہے جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ ان کی پولیٹیکل سوچ نہیں ہوتی جس طرح ہم سوچتے ہیں، یا سیاسی سوچ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی. ایجنسیز اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی اور جو بڑی ایجنسیز کی انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہوتی ہیں بڑے سپر پاور کی، ان کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر یہ ایک پلان، آپ کو پتہ ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا، ضیاء الحق کا طیارہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کون کون تھے. امریکہ کے قریبی سفیر بھی تھے، آرنولڈ رافیل بھی تھے، اور بریگیڈ واسم بھی تھے. تو وہ اب علیحدہ بحث ہے، اس پہ میں بہت باتیں کر چکا ہوں، میرے بڑے آرٹیکل آ چکے ہیں. لیکن ایز اٹ از یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں بھی کوئی یہ ٹرک اٹیک کیا، اور ٹرک اٹیک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر کچھ تھوڑا سا نقصان ہو، جس کی دو وجہ تھے بینیفٹ. ایک تو بینیفٹ تھا کہ کچھ چیزیں جہاں پہ کوئی ڈیوائسز رکھی تھی، جہاں نشاندہی کی گئی تھی کہ وہاں پر کچھ حملہ ہو جائے اور کچھ وہاں کچھ تباہ ہو جائے، وہ ڈیوائسز جو ہیں ڈسٹرائے کر دی جائیں. اسلحہ نہیں تھا، یہ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے بڑی کنفرم بات کی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ نے اسلحہ، نہ اسلحے کی بات نہیں تھی، کچھ ڈیوائسز کی بات تھی جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ ڈیوائسز ہیں. اب یہ ابھی تک کنفرم مجھے نہیں ہو پایا کہ آیا وہ ڈیوائسز وہ تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن یہ خبر ہے کہ ان ڈیوائسز کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ افغانستان سے ایکسپورٹ ہو چکی ہیں. خیر، اچھا، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ ڈیوائسز کو تباہ کر دیا. دوسرا سب سے بڑی بات تھی کہ اس کے اندر جب اگر نقصان ہوتا ہے ایک یا دو، اب ٹھیک ہے ایک دو امریکن 13 یا 14 ان کی میرینز چلے گئے، تو اس کو بنیاد بنا کر بائیڈن کے خلاف جو ہے نا مواخذے کی تحریک لائی جائے، کیونکہ اس سے امریکہ کو بتایا جائے گا کہ بائیڈن کی نااہلی کی وجہ سے امریکہ کا اتنا بڑا نقصان ہوا، ہمارے اتنے اسلحہ رہ گیا ہماری تاریخ کے اندر. مطلب ایک سپر پاور کو یہ تو ایسی شکست تو ویتنام میں بھی نہیں ہوئی تھی، ویتنام میں تو ہوئی تھی لیکن ایسی شکست تو نہیں تھی جو کہ اب چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں. تو بنیادی طور پر اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک ٹرک اٹیک کر کے یہ ایک پیدا کیا گیا ہے، ایک جواز پیدا کیا گیا ہے تاکہ دوبارہ جو ہے یا تو فوج کشی کی جائے، ڈرون حملے شروع کی جائیں امریکہ کے، اور ڈرون حملوں کے بعد یہ ہے کہ اس میں پھر ان طالبان کو بھی ہٹ کیا جائے جو امریکہ کے خلاف ہیں. اور یہاں دوسری طرف اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحریک ہوگی. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور پھر اب بات کروں کہ بائیڈن کے خلاف مواخذے کی تحریک ضرور آئے گی. یہ اصل میں ان کے ملٹیپل ان کے اہداف تھے اس حملے کے. اب بائیڈن نے ادھر حملہ کہہ دیا ہے کہ بھئی ہم نے ڈرون حملہ کر دیا ہے، بقول بائیڈن کے کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مار بھی دیا. کہاں مارا کوئی ابھی تک کسی کے مرنے کی کوئی اطلاع نہیں. افغانستان سے ہم نے پتہ کیا کوئی ایسی اطلاع نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس امریکہ داعش کے ڈرون حملوں کی آڑ میں ان طالبان رہنماؤں کو ضرور نشانہ بنائے گا جو کہ سخت رویہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے امریکہ کے ساتھ یعنی دوہری پالیسی رکھنے. کچھ طالبان ہیں جو میں پہلے بتاتا رہا ہوں، میری لمبی آتی، پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں کہ کچھ طالبان رہنما ایسے ہیں جو کہ دوہرا رویہ یا ڈبل ٹریک پہ چلنا چاہتے تھے. اب انہوں نے جنہوں نے کیونکہ ساتھ جو ہے مطلب جو امریکہ کے مخالف ہو گئے ہیں، اب امریکہ جو ہے سخت رویہ رکھنے والوں کو داعش کی آڑ میں ان کو بھی نقصان پہنچائے گا. اچھا، اب اسی طرح ایک دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات دیکھا ہو کہ ایک ٹرک اور امریکہ نے یہ کی، اس کی وجہ سے تھوڑا طالبان اور ناراض ہوئے کہ دوحہ معاہدے میں یہ تھا کہ سارے کے سارے جو امریکن سفارتکار ہیں یہ سویلین ہیں، یہ جہاں جائیں گے یہاں سے حامد کرزئی ایئرپورٹ سے. لیکن رات کا اندھیرا کا فائدہ اٹھا کے گزشتہ دن انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی کے ساتھ اچانک سارے لوگ بالکل یعنی جس کہتے ہیں چشمہ زدن کے اندر تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنا کر کے بیگرام ایئرپورٹ پہ پہنچائے اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نکال کے لے گئے. تو اس میں بھی طالبان کو پھر دھوکہ ہوا، اور پھر اس علاقے کے اندر جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ کوئی ڈیوائسز وغیرہ ہے وہاں پہ انہوں نے یہ ہنگامہ آرائی کی اور ہوا. اچھا، اب یہ ساری صورتحال ہونے کی وجہ سے اب طالبان بھی ہوشیار ہو گئے. طالبان نے فوری طور پر اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے ہنگامی طور پر تمام گروپوں کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم ملت اسلامیہ کی جو حکومت قائم ہوگی وہ بات کی بات ہے، لیکن فوری طور پر ان حالات پہ قابو پانے کے لیے ہم جو ہے ایک نگراں حکومت بناتے ہیں. تو وہ نگراں حکومت بنانے کی بات ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نگراں حکومت بن جاتی ہے اور ان کو بین الاقوامی حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے طالبان اور ٹی ٹی پی. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے طالبان جو ہے افغان طالبان وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں گے، انہوں نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے، لیکن پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی اتنی بڑی سخت کارروائی نہیں کریں گے کہ جس کا کہ ہم ان سے توقع رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ جو ٹی ٹی پی ہے بنیادی طور پر وہ داعش جو ہے اور ٹی ٹی پی ایک ہی چیز ہے، اور ٹی ٹی پی کے اندر وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان سے منحرف ہو کر گئے ہیں، اور پھر جہاں سے جو داعش میں گئے ہیں وہ ٹی ٹی پی سے منحرف ہو کر گئے ہیں.
تو اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں جا کر پھر دائرہ گول ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ داعش ٹی ٹی پی کے خلاف جو ہے افغان طالبان کوئی بڑی سخت کارروائی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ طالبان کے اندر بھی اختلافات ہیں. ایک تو وجوہات یہ ہیں اختلافات کی کچھ جو جن کے لیے امریکہ کا نرم گوشہ تھا، اور دوسرے کچھ طالبان کے اندر جو سخت گیر لوگ تھے وہ اصل میں طالبان نے جو نرم رویہ اختیار کیا ہے جو خواتین کے حوالے سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے دباؤ کے اوپر جو انہوں نے اپنا سافٹ کارنر ایک نکالا ہے سامنے، تو اس کی وجہ سے جو ہارڈ لائنر ہیں طالبان کے وہ خلاف ہو چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ طالبان جو ہیں افغان طالبان وہ پاکستان کے کہنے پر ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی بہت بڑی سختی لائیں گے اور ایسا موقع فراہم کریں گے کہ یہاں سے جو طالبان بدل ہیں یا وہ جا کے دوبارہ وہ ٹی ٹی پی کے اندر چلے آئیں، یا ٹی ٹی پی والوں کو یہ موقع ملے کہ وہاں سے دوسرے طالبان کو اپنے پاس دوبارہ لا کے اپنے ٹی ٹی پی کو مضبوط کیا جائے. لیکن یہاں میں بتا دوں آپ کو کہ یہ داعش جو ہے باہر افغانستان میں ایگزسٹ کرتی ہے اور داعش کے پیچھے امریکہ ہے. امریکہ کا اب یہ جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے انخلا کے بعد وہ داعش کو یہاں پہ متحرک کریں گے، اور داعش جو ہے افغانستان کے اندر بھی کارروائیاں کریں گی. اب داعش خراساں جو ہے اور وہ پاکستان میں بھی کرے گی، اور داعش خراساں کو کنٹرول کہیں اور سے کیا جا رہا ہے. ٹی ٹی پی کو بھی کنٹرول کسی اور جگہ سے کیا جا رہا ہے، داعش خراساں کو بھی کنٹرول کسی اور جگہ سے کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ جو ہے معاملہ یہ اس لیے رہے گا کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جانے کے بعد دیکھیں نا، یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ عام فہم آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ امریکہ بالکل اطمینان کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ چین کو موقع فراہم کر دے کہ بیلٹ اینڈ روڈ وہ بنا لے اور روس کو بھی موقع مل جائے. تو یہ پس پردہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو نا ٹیلی ویژن پر یا اخبارات میں جو پڑھ لیتے ہیں آرٹیکلس کے اندر، وہ بہت اس کے پیچھے کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو اس طرح دیکھنا ہوگا کہ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اب یہ فوری طور پر جیسے انخلا ہوتا ہے، انخلا سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آدھ دھماکے اور ہوں گے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پہ دھماکے ہوں گے. کوشش کی جائے گی کہ افغانستان کو غیر مستحکم رکھا جائے، اور اس کے پس منظر کے اندر بائیڈن کے خلاف جو ہے 100% جو ہے مواخذے کی تحریک آئے گی. میں نے آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اچھا، جس طرح بائیڈن کے حوالے کے حالات تو خراب ہو رہے ہیں، اسی طرح مودی کے انڈیا میں خراب ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مودی کے اوپر سخت دباؤ ہے. مودی پہ کیا چیز یہ بھی آنے لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا سفارت خانہ بند کیا، اتنے نقصان ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید مودی کے خلاف بھی کوئی مواخذے کی تحریک آ جائے. کچھ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تاہم طالبان نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عبوری حکومت بنائی جائے. طالبان نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ آرڈرز بھی کر دیے ہیں سخت کہ جو سرکاری جائیداد ہیں، گاڑیاں، اسلحہ، وہ فوری طور پر واپس لیا جا رہا ہے لوگوں سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر اسلحہ عام لوگوں کے پاس ہوگا تو حالات خراب ہوں گے. تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا صورتحال بنتی ہے. اگر طالبان عبوری حکومت بنانے میں قائم ہو جاتی ہے تو فوری طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، روس کو اب دیر نہیں کرنی چاہیے. ان کی عبوری حکومت کو تسلیم کریں تاکہ جلد سے جلد معاملہ کو کنٹرول کریں. مطلب جیسے جیسے آپ دیر کریں گے تو یہ معاملات اور خراب ہوتے جائیں گے، اور امریکہ کو اب کو یہ چانس ملے گا اور کہ وہ داعش کے ذریعے یا دوسرے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے افغانستان کی صورتحال کو خراب کریں. اچھا، اسی طرح پاکستان کا تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. پاکستان کی سیاست آپ کو پتہ ہے وہی بے ڈھنگی ڈگر پہ چل رہی ہے. سیاستدانوں کا جو ہے رویہ بالکل غیر سنجیدہ ہے. پی ڈی ایم کا اجلاس کراچی میں ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہے کل وہ اجلاس پھر کریں گے کراچی کے اندر. پتہ نہیں وہ کرونا بھی غائب ہو جاتا ہے جب وہ بڑا جلسہ ہوتا ہے. تو وہ ان کی وہی ہے ڈگر کہ بھئی کسی طرح حکومت کو گرا دیا جائے. ان کو قطعی اس چیز کی احساس نہیں ہے کہ ملک کے حالات کس قدر خراب ہیں. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ ویکسین کے حوالے سے لوگوں سے میں نے کل جب بات کی تھی تو لوگوں نے بہت اس میں کہا تھا، جب میں نے ایک بات کی تھی کہ ویکسین جو ہے بھائی ٹھیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان ویکسین لگا رہی ہے، لگائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں نے وہ بات اس لیے کی تھی کہ ایک انٹرنیشنل چینل پر نیوز پیپر میں نے بات کی تھی، اس کو پھر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ NCOC کے ذریعے جو ہے نا وہ فوج کو بلایا جائے گا سرحد کے اندر. اس کی میں مخالف میں نے کی تھی. اس کی دیکھیے وجہ یہ ہے، پاکستان کے حالات دیکھیں، افغانستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ بارڈرز کے اوپر مشرقی بارڈر پہ ہماری فوج مصروف ہے، مغربی بارڈر پہ ہماری فوج مصروف ہے، ہماری فوج کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر مصروف ہے، ہماری فوج جو ہے یہ جو بارڈر ہیں آپ کے شمالی علاقہ جات اور ان کے قریب وہاں پر ہماری فوج مصروف ہے. ہماری فوج جو ہے اس طرف کیا کہتے ہیں ایران کے بارڈر پہ مصروف ہے. تو ہماری فوج کو آپ کہاں کہاں لے کے جائیں گے؟ مطلب کوئی کام تو گورنمنٹ خود کر لینا، کچھ کام تو کر لے. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طریقے سے آپ لگا رہے ہیں لگائیں، لیکن اب پھر دوبارہ آپ یہاں کو اس کام کے اندر بھی فوج کو آپ لے کے آ رہے ہیں. ہر کام میں آپ فوج کو لے آتے ہیں. آپ کو جو آئین نے اختیار دیا وہ ٹھیک ہے، آئین کا اختیار کو آپ کم از کم حالات کو، واقعات کو دیکھیں نا، آپ کی کتنی فوج اور کہاں کہاں استعمال کریں گے. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ فوری طور پر فوج کو یہاں انگیج نہ کیا جائے
حکومت کوئی کام تو خود کر لے، سب چیزیں فوج پہ نہ ڈال لے. جو کام حکومت سے نہیں ہوتا وہ فوج پر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی اس کے اچھے نتائج نکلیں یا برے نتائج نکلیں وہ فوری طور پر کیا کہتے ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے فوج کے اوپر ڈال دی جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.